بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے، اور تمام درود و سلام ہو محمد اور آل محمد کی ذات گرامی پر۔ السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ الحمدللہ بخیر و عافیت ہوں گے۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں یہی دعا ہے کہ پروردگار عالم تمام مومن و مومنات کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہم سب کو اپنے عبادت گزار اور اطاعت گزار بندوں میں شمار فرمائے۔ ماہ رمضان المبارک کے 7ویں دن کی دعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم اعنی فیہ علی صیامہ وقیامہ وجنبنی فیہ من حفواتہ وآثامہ وارزقنی فیہ ذکرک بدوامہ بتوفیقک یا ہادی المضلین۔ ترجمہ: میرے معبود، آج کے دن مجھے روزہ رکھنے اور عبادت کرنے میں میری مدد فرما، اور مجھے اس میں خطاؤں اور گناہوں سے محفوظ فرما، اور مجھے ہمیشہ تیرا ذکر کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ تیری توفیق و عنایت کا واسطہ اے بھٹکے ہوئے لوگوں کی ہدایت کرنے والے۔ تشریح۔ ناظرین، آج کی اس دعا میں ہم اپنے لیے جو خدا کی بارگاہ میں طلب کر رہے ہیں وہ 4 چیزوں کا تقاضا کر رہے ہیں۔ سب سے پہلی چیز جو ہم خدا کی بارگاہ میں اپنے لیے درخواست کر رہے ہیں، طلب کر رہے ہیں، وہ ہے اللہم اعنی فیہ علی صیامہ وقیامہ، کہ پروردگارا اس مہینے میں ہمیں روزہ رکھنے اور عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ناظرین، اس دعا میں ہم اللہ سے سب سے پہلی چیز جو طلب کر رہے ہیں وہ روزہ رکھنے کی توفیق طلب کر رہے ہیں، روزہ رکھنے میں خدا سے مدد طلب کر رہے ہیں۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ روزہ اللہ کی بہترین عبادتوں میں سے ایک عبادت ہے۔ پروردگار عالم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ ہم نے تم پر روزے کو واجب قرار دیا ہے، ایسے ہی جیسے تم سے پہلے کی امتوں پر واجب قرار دیا گیا تھا، شاید کہ تم متقی ہو جاؤ۔ یعنی روزہ انسان کو متقی بناتا ہے، روزہ انسان میں صبر و شکر کا مادہ پیدا کرتا ہے، روزہ انسان کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، روزہ گناہوں کی مغفرت کا سبب قرار پاتا ہے۔ بس خدا کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے یہ ماہ رمضان جیسی عظیم نعمت اور اتنا عظیم مہینہ ہمیں عطا کیا ہے۔ اس لیے ہم دعا کر رہے ہیں کہ خدایا ہمیں اس مہینے میں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرما اور روزہ رکھنے میں ہماری مدد فرما، کیونکہ جب تک خدا کی مدد نہیں ہوگی ہم کوئی بھی عبادت انجام نہیں دے سکتے، اور نہ صرف یہ کہ عبادت انجام نہیں دے سکتے ہیں بلکہ اس عبادت کی لذت کا احساس بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ ناظرین، یہ خدا کی ہی مدد ہوتی ہے کہ ہم اتنی گرمی میں یہ روزہ رکھ لیتے ہیں، نہ بھوک کا خیال آتا ہے، نہ پیاس کا احساس ہوتا ہے۔ یہ خدا کی ہی مدد ہوتی ہے کہ ہم اتنی عبادتیں انجام دے لیتے ہیں۔ ماہ رمضان میں نماز شب پڑھنا، دعا افتتاح پڑھنا، دعا ابو حمزہ صومالی پڑھنا، یہ تمام دعاؤں کو ہم پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، بھلے ہی مہینے میں پوری 1 مرتبہ دعا پڑھ لیں یا 2 مرتبہ پڑھ لیں، لیکن کوشش کرتے ہیں۔ یہ خدا کی مدد ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے ہم یہ دعائیں پڑھ پاتے ہیں۔ جبکہ اگر ہم اپنے علماء کی زندگیوں میں دیکھیں تو آپ دیکھیں کہ ہمارے بعض علماء اپنی نماز شب کے قنوت میں ہر روز دعا ابو حمزہ صومالی پڑھا کرتے تھے۔ تو یہ خدا کی عنایت، خدا کی مدد ہے کہ جس کی وجہ سے ہم یہ اعمال انجام دے رہے ہیں۔ لہٰذا ہم خدا سے مدد مانگ رہے ہیں کہ خدایا ہماری مدد فرما تاکہ ہم بھی اسی طرح روزہ رکھ سکیں اور عبادتوں کو انجام دے پائیں۔ اور اسی لیے روزہ اتنی زیادہ اہمیت کا حامل ہے، اس لیے کہ روزے میں جو خصوصیت پائی جاتی ہے وہ دوسری عبادتوں میں کم پائی جاتی ہے۔ سب سے پہلی وجہ اس کی دیکھیے یہ ہے کہ روزے میں کسی بھی طرح کی ریاکاری، شرک، دکھاوا شامل نہیں ہے، جبکہ دوسری عبادتوں میں کہیں نہ کہیں سے ریاکاری، دکھاوا، شرک شامل ہو جاتا ہے، لیکن روزے میں اس طرح کی کوئی بھی ریاکاری اور دکھاوا نظر نہیں آتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ روزے کی کوئی ظاہری صورت نہیں ہے جو لوگوں کو نظر آ سکے، بلکہ روزہ ایک راز ہے جو عبد اور معبود کے درمیان ہوتا ہے۔ روزے کا تعلق نیت سے ہوتا ہے اور نیت کا حال خدا صرف جانتا ہے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ دوسری عبادتوں میں شیطان کے دخل کا کھٹکا لگا رہتا ہے کہ ممکن ہے شیطان اس عبادت میں گھس کر عبادت کی نیت کو اور قربت کو خراب کر دے اور خلوص کے فیصد کو کم کر دے، لیکن روزہ وہ واحد عبادت ہے جس میں ایسا کوئی امکان نہیں ہے۔ اور اسی لیے حدیث قدسی میں پروردگار عالم فرماتا ہے، الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور روزے کا اجر میں خود دوں گا۔ ناظرین، تمام عبادتیں اللہ کے لیے ہیں، لیکن اللہ نے کسی بھی عبادت کے لیے یہ جملہ نہیں فرمایا ہے کہ نماز میرے لیے ہے، حج میرے لیے ہے، زکوٰۃ میرے لیے ہے، جہاد میرے لیے ہے، لیکن روزے کے لیے اللہ نے صرف فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے اور روزے کا اجر میں خود دوں گا۔ بس ہمیں چاہیے کہ ہم روزہ واقعی رکھیں، کیونکہ اس کا اجر پروردگار عالم دے گا۔
اور اسی لیے روزہ فقط کھانے پینے کو ترک کر دینے کی حد تک نہیں ہونا چاہیے، بلکہ روزہ تمام اعضاء و جوارح کا بھی ہونا چاہیے۔ روزہ زبان کا ہونا چاہیے، روزہ آنکھ کا ہونا چاہیے، روزہ کان کا ہونا چاہیے، روزہ تمام اعضاء و جوارح کا ہونا چاہیے۔ یعنی انسان اگر روزہ رکھ رہا ہے تو کوشش کرے کہ وہ غیبت نہ کرے، وہ تہمت نہ لگائے، وہ جھوٹ نہ بولے، وہ کسی پر ظلم نہ کرے، وہ حرام چیزوں کو نہ دیکھے، وہ حرام چیزوں کو نہ سنے، تب جا کر اس کا روزہ واقعی روزہ ہوگا۔ اور تیسری وجہ کہ دیکھیں روزہ انسان کو مقام اللہ تک پہنچا دیتا ہے، روزہ انسان کو تقرب اللہ تک لے جاتا ہے، اللہ کی قربت تک پہنچا دیتا ہے۔ حتیٰ حالت نماز میں بھی انسان کو وہ مقام و مرتبہ نہیں ملتا ہے جو روزے میں انسان کو مقام و مرتبہ ملتا ہے۔ اور اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ تمام عبادتوں میں جتنی روزے کی سفارش کی گئی ہے کسی اور عبادت کی سفارش نہیں کی گئی ہے، کہ بہانے سے ہمیں روزہ رکھنے کی تشویق دلائی گئی ہے کہ کسی امام کی ولادت ہے تو روزہ رکھو، کوئی خوشی کے ایام ہے تو روزہ رکھو، کوئی حاجت ہے تو روزہ رکھو، کوئی مشکل آ گئی ہے تو روزہ رکھو، بیماری سے شفا چاہتے ہو تو روزہ رکھو۔ یعنی بہانے سے ہمیں روزہ رکھنے کی تشویق دلائی گئی ہے، کیونکہ روزہ انسان کو قربت الہی تک لے جاتا ہے، اللہ کی قربت تک پہنچا دیتا ہے۔ اور اسی لیے ہم آج کے دن یہ دعا کر رہے ہیں کہ خدایا ہمیں روزہ رکھنے میں اور نماز ادا کرنے میں تو ہماری مدد فرما۔ وقیام ہی یہاں پر جو دوسرا لفظ استعمال ہوا ہے، قیام سے مراد یہاں پر نماز ہے، یعنی پروردگارہ نماز میں بھی ہماری مدد فرما۔ ناظرین، نماز مومن کی معراج ہے، نماز خدا سے قربت کا وسیلہ ہے، نماز تمام اعمال کی قبولیت کی شرط ہے۔ یا آج کی زبان میں اگر کہا جائے تو نماز ایک ایسا کوڈ یا پاسورڈ ہے کہ جب تک اسے اپنے اعمال کے اندر نہ ڈالا جائے تب تک وہ عمل عبادت کہلائے گا ہی نہیں۔ جس طرح ہر شہر کا ایک الگ کوڈ ہوتا ہے کہ جب تک اسے ڈائل نہ کیا جائے اس شہر سے رابطہ نہیں ہو سکتا، اسی طرح اعمال و عبادات کا بھی ایک کوڈ ہے جس کا نام نماز ہے۔ بس ہم خدا سے دعا کر رہے ہیں کہ خدایا نماز ادا کرنے میں بھی ہماری مدد فرما۔ اور دوسری دعا جو ہم کر رہے ہیں وَجَنِّبْنِي فِيهِ مِنْ حَفْوَاتِهِ وَآثَامِهِ، خدایا مجھے اس مہینے گناہوں اور لغزشوں سے دور رکھ۔ ناظرین، گناہ انسان کی عبادتوں کو ضائع کر دیتا ہے۔ اگر ایک بار انسان گناہوں کے دلدل میں پھنس گیا تو پھر بربادی اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ اسی لیے ہم دعا کر رہے ہیں کہ خدایا ہمیں گناہوں سے اور لغزشوں سے محفوظ رکھنا تاکہ ہم اس کے دلدل میں نہ پھنس جائیں۔ اور تیسری دعا وَارْزُقْنِي فِيهِ ذِكْرَكَ بِدَوَامٍ، اور پروردگارہ ہمیں اپنا ذکر اور اپنی یاد جاری رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ ناظرین، خدا کی یاد، خدا کا ذکر انسان کو گناہوں سے محفوظ رکھنے میں بہت مدد کرتی ہے، لیکن یہ ذکر صرف لقلقہ زبانی کی حد تک محدود نہ رہے۔ اگرچہ کہ اذکار کا دہراتے رہنا بھی بہت اہم ہے، لیکن بحث یہاں یہ ہے کہ انسان کو کسی بھی حالت میں خدا کو فراموش نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہمیشہ ہر حال میں خدا کو اپنے اعمال پر شاہد و ناظر جاننا چاہیے، کیونکہ عالم محضر خدا ہے اور محضر خدا میں گناہ نہیں کرنا چاہیے۔ اسی لیے امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں الذکر لذت المحبین، کہ ذکر میں چاہنے والوں کے لیے ایک کیف و سرور پایا جاتا ہے۔ یا قرآن میں اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے صاحبان ایمان اللہ کا ذکر کرو اور زیادہ سے زیادہ ذکر کرو۔ بس ہمیں بھی چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ ذکر اللہ کا کریں، اور ہم خدا سے یہی طلب کر رہے ہیں کہ خدایا ہمیں اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بس ایک با ایمان انسان چاہے خلوت میں ہو، چاہے جلوت میں ہو، چاہے پوشیدہ طور پر ہو، چاہے اعلانیہ طور پر ہو، ظاہر میں ہو یا کہیں بھی ہو، وہ ہمیشہ خدا کی یاد اور اس کے ذکر کے ساتھ رہتا ہے، کیونکہ ایک چھوٹی سی بھی غلطی انسان کو جہنم کی طرف لے جا سکتی ہے۔ بس خدا کا ذکر صبح و شام اٹھتے بیٹھتے کریں، اور مولا علی کے بقول کہ جس نے خدا کو تنہائی میں یاد رکھا اس نے خدا کا خوب ذکر کیا۔ اور چوتھی دعا جو ہم خدا کی بارگاہ میں اپنے لیے طلب کر رہے ہیں وہ بِتَوْفِيقِكَ يَا هَادِيَ الْمُضَلِّينَ، پروردگارہ ہمیں توفیق عطا فرما اے گمراہوں کی ہدایت کرنے والے۔ یعنی اس دعا میں بھی ہم پروردگار سے اپنے لیے توفیق کو طلب کر رہے ہیں۔ ناظرین، روزے کو انجام دینا، نماز کو انجام دینا، گناہوں اور لغزشوں سے اپنے آپ کو دور رکھنا، یہ اسی وقت ممکن ہو سکتا ہے کہ جب خدا کی نظر عنایت ہمارے شامل حال ہو جائے، اس کی طرف سے ہمیں توفیق عطا ہو جائے، تبھی ہم یہ تمام اعمال کو انجام دے سکتے ہیں۔ لہٰذا ہم خدا سے ان تمام چیزوں کی توفیق طلب کر رہے ہیں کہ بے شک اگر وہ توفیق نہ دے تو ہم روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں، نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں، عبادتوں کو انجام نہیں دے سکتے ہیں۔ آج اگر کوئی بھی عمل نیک انجام دے پا رہے ہیں تو صرف اسی لیے کہ اس معبود کی توفیق ہمارے شامل حال ہے۔ خدا سے یہی دعا ہے کہ خدایا ہماری توفیقات میں مزید اضافہ کر تاکہ ہم تیری اور زیادہ سے زیادہ عبادت کر سکیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔